اسلام آباد آپ کو لے کے جا رہے ہیں، دکھاتے ہیں عوام میں کیا جوش و خروش ہے، کیا جذبہ ہے۔ And I'm so surprised کیونکہ اسلام آباد والوں کے لیے مشہور ہے کہ وہ جلدی سو جاتے، وہ نہیں سوئے، ان دنوں وہ بھی نہیں سوئے اور انہوں نے روایت ریت توڑ دی۔ اور دیکھیں جی پبلک کیسے مختلف شہروں میں جشن منا رہی ہے، اظہار تشکر کر رہی ہے، اپنی فوج سے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جی کراچی سے افضل موجود ہیں، افضل خان موجود ہیں، الماس خان لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، اور زینب علی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے۔ سب سے پہلے جی چلتے ہیں زندہ دلانے شہر لاہور، کیونکہ لاہور پہ بڑی نظریں رکھتا ہے بھارت، اور وہاں پہ تو ناشتہ کرنے آتے ہیں، ہم نے تو بھائی چائے اور ناشتے سب وہیں بھجوا دیے۔ یہ الماس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لاہور اتنا ان کی نظروں میں رہتا ہے، بار بار یہ بات کرتے ہیں، یہ آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لاہور پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتا دیں بس، اور کتنے جہاز ہیں لاہور پورٹ کے اوپر، اور یہ جو اتنا بار بار لاہور کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے لاہور کے ساتھ ان کی؟ سائم، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو مبارک دوں گا پورے پاکستان کے ساتھ کہ بھارت کی ہوئی جنگ میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ اور لاہوریوں نے تو یہ آج اظہار تشکر کے لیے صبح صبح اپنے بیوی بچوں کے بغیر اپنے دوستوں میں یہاں پہ اکٹھے ہو کے ناشتہ کرنے آ گئے۔ بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں رقص ہو رہا ہے فوڈ اسٹریٹ، اپنے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں بالکل لاہور کی مشہور ترین یہ فوڈ اسٹریٹ ہے۔ اور یہاں پہ جو میری لاہوریوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ایک ملک کے خلاف جنگ نہیں جیتی، 3 ملکوں کی ٹیکنالوجی جو رافیل ہیں وہ فرینچ تھے، اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد S-400 رشین ڈیفنس سسٹم، اس کو مات کیا ہے پاکستان نے، پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ایئر فورس نے کمال کر دکھایا۔ لاہوریوں کو پہلی بار پتہ چلا لاہور والوں سے انہی کے تاثرات پوچھ لیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ یہ بھٹ صاحب بیٹھے ہیں، بھٹ صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں۔ بھٹ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے، میں نے ابھی دیکھا کہ اچھا خاصا کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ نے میٹھا بھی خاصا کھا لیا۔ پہلے تو ہمیں بتائیے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس کا جو لیتھل کمبینیشن تھا وہ کیسا رہا 4 ملکوں کی فورسز کی؟ جس ملک کی فوج کے پیچھے 24 کروڑ جان دینے والا بندہ ہوگا نا، ان کی طاقت ویسے ہی 50 گنا ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ہم نے یہ کھانا جنگ والے دن بھی کھایا، جس دن ہمیں خطرہ تھا کہ رات بم لگنے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہو گیا، پورے محلے کی لائٹیں بند ہو گئیں، مینوں 5 مس کالاں آئیاں، میں فون کر کہتا بھٹ صاحب تسی سانو نہ مارو، لائٹاں بند کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اس دن بھی کھانا کیا، پارٹی کی ہے، پارٹی ہماری روٹی والی ہوتی ہے۔ ہم نے جنگ کے دوران روز رات باہر نکل کے کھانا کھایا۔ یہ وہ قوم ہے جس کا ایمان ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اور ہمارے فوجیوں اور ہمارے جوان اسکواڈرن لیڈر جو ہے سارے جنہوں نے جہاز اڑائے نے، ان کا ایمان ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ وہ قرآن اندازیاں کر رہے ہیں کہ کس نے ڈیتھ اسکواڈ میں جانا ہے۔ واہ، اس قوم کے ساتھ 3 قوموں کا مقابلہ نہیں تھا، اس قوم کے ساتھ کفر کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم پوری دنیا میں اسلام کی ریئل ریپرزینٹیٹیو ہے۔ انہوں نے آخری دم تک کوشش کی ہے کہ امن رہے، یہ ریٹیلیٹ نہ کریں۔ اور آپ دیکھیں ان کا جذبہ، دیکھیں کہ جس مسجد میں ہماری مسجد مظفر آباد شہید ہوئی ہے، اس پہ جو آیت لکھی ہوئی تھی، سیسا پلائی دیوار کا آخری لفظ اس نے اس کا موٹو رکھا ہے۔ ساری قوم نے تہجد سے فجر تک نماز پڑھی ہے، ساری قوم نے۔ اس قوم کو پتا تھا کہ صبح انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ وہ ساڈے جنرل صاحب ISPR والے، وہ جدوں آخری باری گئے نے تو انہوں نے کاغذ گھماتا ہے، تو میں اپنی والدہ نو بھی کیا سنا، میں کہا جی نمازاں تے بیٹھ جاؤ، کام شروع ہونے لگا تے کل شاید ساڈ نہ ہوئے، تے اللہ اکبر۔ تے اے قوم کسی قوم کو نہیں ڈردی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اے قوم جیڑی ہے اے بیسیکلی ڈرون لے کے موٹر سائیکلاں تے بھج گئی ہے۔ بالکل بھٹ صاحب، پاکستان زندہ باد۔ اچھا صدف، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جس قوم کا یہ جذبہ ہوگا نا کہ جنگ پہ جا رہے ہیں تو ہم اگر مر گئے تو شہید، واپس آ گئے تو غازی، جس قوم کا یہ جذبہ ہوگا تو وہ اس کی 3 ملکوں کی ٹیکنالوجی اور چوتھا بزدل دشمن، وہ پاکستانی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ بھٹ صاحب کو جس نے یہ کھانا پیش کیا ہے، یہ نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ذرا تاثرات میں سننا چاہتا ہوں۔ بھائی سب بڑے بے چین ہیں اپنے تاثرات بتانے۔ آرمی نے ایکشن لیتا ہے، ساری پاکستان آرمی نے بھی شکر ہے، نفران پڑے، اسی بھی پڑے بڑا اپنی اسی آرمی تو بڑا بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یعنی کہ اٹیک کیتا ہے، اسی انہوں نے سلوٹ کرتے ہیں
سیلیوٹ کر رہے ہیں بھائی لاہور اس وقت پاک فوج کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے شاہینوں کو. الماس بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اینڈ آئی لائک دی ورڈ کہ جی ہماری پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ روٹی والی پارٹی ہوتی ہے. یس بھائی, زندہ دلانے لاہور اس وقت یوم تشکر منا رہے ہیں اور پائے کھا رہے ہیں اور دلوں والے کلچے تلوں والے کھا رہے ہیں. اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں زینب علی ہمارے ساتھ موجود ہے. زینب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلام آباد راولپنڈی فتح کر لیا تھا انڈین میڈیا نے, تو آپ اس وقت کہاں پر کھڑی ہیں, کس مقام پر ہیں, اور آپ کے آس پاس جو انڈین طیارے ہیں, جنگ جو جہاز ہیں وہ موجود ہیں؟ جی بالکل, جس طرح انڈین میڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان تھر تھر کانپ رہا ہے, اسی طرح ابھی اسلام آباد میں بھی تھر تھر کانپ کے یہاں پر ناشتے کیے جا رہے ہیں اور صحیح طرح لرز لرز کر یہاں پر بل ادا کیے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے یوم تشکر منا رہے ہیں. لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈین میڈیا ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد جو ہے بالکل ان کے قبضے میں آ گیا ہے, جبکہ یہاں پر لوگ جو ہے بالکل معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ آج تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر لوگوں سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو ہیں امن پسند قوم ہیں, ہم لڑنا نہیں چاہتے, لیکن اگر کوئی لڑائی شروع کرے تو ہمیں لڑائی ختم کرنا بھی آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر عوام جو ہے وہ پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور وہ اپنی آرمی سے بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں, ناشتے کر رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی کہ اسلام آباد میں بھی بھائی صبح سویرے ناشتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ ناشتے نہیں ہیں بلکہ ہم جشن کہتے ہیں نا منا رہے ہیں, اور دوستوں کے ساتھ زیادہ آپ کی کیونکہ اچھی بنتی ہے تو دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جشن رات گئے تک یہ الحمدللہ سلسلہ جاری رہے گا. اور زینب ہمیں اسلام آباد سے بتا رہی تھی, اور میں کہہ رہی تھی نا کہ جب خبر آئی تھی کہ اسلام آباد پہ جائے گا, ہم نے دیکھا اسلام آبادی بھی باہر نکل آئے تھے. اور پبلک ہماری ایسی ہے جہاں پر آپ انہیں کہو کہ یہ اٹیک ہو رہا ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں, اور وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہے. تو مجھے جلدی سے اب آپ کراچی چلتے ہیں جی. کراچی کی پورٹ پہ تو ہم جب سن رہے تھے انڈیا والوں نے فکشنلی اٹیک کر دیا تھا, تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں پہ پرانس کھائے جا رہے تھے, بلکہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا رات 3 بجے کہ فش کھائی جائے یا پرانس کھائے جائیں, گرلڈ کھائے جائیں یا بریانی کھائی جائے. تو افضل ذرا ہمیں بتائیے گا کراچی والے کس طرح صبح کا انہوں نے آغاز کیا, یوم تشکر کیسے منایا, رات گئے, بڑا جشن رہا کراچی میں. جی بالکل, رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر جو شہری ہیں انہوں نے بھارتیاریت کے خلاف افواج پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا تھا اس پر جشن منایا, اور لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور فخر کا اظہار کر رہے تھے. آج بھی کراچی کے اندر یوم تشکر کے موقع پر مختلف مقامات سے جو ہے وہ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی جائیں گی, اور پاک فوج کے حق میں جو ہے وہ پاکستانی پرچم کو بلند کیا جائے گا. اگر بات کی جائے تو انڈیا پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ میں افواج پاکستان کی بہترین کارکردگی کی تو گھروں کے ڈرائنگ روم ہوں یا گھروں سے باہر کسی ہوٹل پر ناشتے کی ٹیبل, ہر جگہ پر شہری جو ہیں وہ پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کی داد دے رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے دشمن منہ توڑ جواب دیا ہے اس سے یہ انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کی فوج ناقابل شکست ہے. اور اس حوالے سے کچھ شہریوں کے ساتھ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ, پاک فوج نے جو کردار ادا کیا ہے بھارت کے ساتھ؟ میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا پاکستان کی فوج کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ فوج کے اوپر ہی کام کیا, اور ہماری آرمی ایک بہت اسکیل پر ہے, بہت بڑے لیول کے اوپر ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. تو میں یہ بولوں گا کہ پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا انڈیا کو, اور ہوپ فلی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ مطلب ان کو بالکل نہ تباہی برباد کر دیں گے. بالکل, جو عوام ہے ان کا جو مورال ہے وہ بلند ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے دوران انہیں پتہ چل چکا ہے کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ دنیا کے اندر پہلے نمبر پر ہیں, اور ان کا جو دفاع ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, اسی لیے وہ اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور شہریوں کا مورال بھی بلند ہے. ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے بہت جلد جو ہے وہ سیز فائر کے اعلان پر جو ہے گھٹنے ٹیک دیے, اور یہ اس کے حق میں بہتر تھا. بلکہ ریکویسٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ بھائی روکو, پاکستانیوں کو کسی طرح اور مار برداشت نہیں کر سکتے ہم. اور تھینک یو سو مچ افضل, زینب اور الماس ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہیں پاکستانی, اور پاکستانی الحمدللہ آج جس طریقے سے کہتے ہیں یوم تشکر منا رہے ہیں, خوش ہیں. آپ ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں, اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا, ہم آپ کو یہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری فوج چاہے وہ بری ہو چاہے وہ بحری ہو
چاہے وہ فضائی فوج ہو، وہ ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے. اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہتے نا. اور سائیں میں سے میں یہ سوچ رہی تھی اسپیشلی اگر ہم اپنی جنریشن کی، میں اپنی جنریشن کی بات کروں تو ہم نے کیا کیا نہیں دیکھ لیا. ہم نے دیکھا جی انٹرنیٹ سے پہلے کا دور، موبائل فون سے پہلے کا دور، پھر فون آ گیا، پھر ٹیکنالوجی آ گئی، پھر پینڈیمک بھی آ گیا، ہم نے جنگ بھی دیکھ لی. میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا دیکھا. کووڈ بھی دیکھ لیا ہم نے. میں اسکول میں تھا تو زلزلے بہت آتے تھے، میں یونیورسٹی میں آیا تو کووڈ آ گیا، میں نوکری شروع کی ہے تو اب جنگ چھڑ گئی، جنگ خیر ختم ہو گئی. اب مجھے لگتا ہے کہ میری شادی کے ٹائم دجال ہی نہ آ جائے بس مجھے یہ. شادی کا جو مسئلہ ہے نا، میں آپ کچھ کروں گی، میں آپ کے لیے کوئی لڑکی دیکھتی ہوں لیکن اچھا ہم نے ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھی نا اس پوری جنگ میں. ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ہم نے بھارت کو میدانوں میں افواج نے آپس میں ان کو لڑ کے ان کو شکست پذیر کیا، مطلب میدانی جنگ کے اندر، پھر فضائی جنگ میں، پھر ان کو ہم نے میڈیا کے اوپر انفارمیشن وارفیئر میں ہم نے ان کو مات دی. میمز میں ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے سائبر وارفیئر. بھائی جان سائبر وارفیئر کے میدان میں پاکستان نے بھارت کو مات دے دی. پاکستان نے سے سائبر جنگ میں وہ مارکا سر کر دکھایا جو دنیا کے لیے حیرت انگیز اور دشمن کے لیے تباہی کی علامت. مارا بھی انہیں جو اپنے آپ کو اس فیلڈ میں چیتا سمجھتے تھے اور اپنی برتری بتاتے تھے، تو اس میدان میں بھی بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. اور پاکستان نے سائبر جنگ میں وہ مارکا سر کیا کہ دنیا بھی حیران ہے. اور پاکستان سائبر فورس نے برق رفتاری سے ان کے جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے اس پہ کاری ضرب لگائی. بھارت کے سسٹمز بیٹھ گئے، پورا ملک سائبر اندھیروں میں یس. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بھارت کے جو سسٹمز تھے وہ بیٹھ گئے، پورا ملک سائبر کے اندھیروں میں ڈوب گیا. مہاراشٹر اور کرناٹک کی اگر بات کی جائے، وہاں بجلی تنصیبات پر حملے سے درجنوں گرڈ سٹیشنز بند کر دیے گئے. بند کیے کس نے؟ ہمارے سائبر وارفیئر کے اندر. اچھا پھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی جو نارتھ کمانڈ کو نشانہ بنایا گیا، 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے ہیک کر لیے. پاک سائبر فورس کے جوانوں نے بھارتی فوجی سیٹلائٹس کو جام کر دیا. اب آپ سوچیں کہ حیران ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے کہ ہم پر کہاں کہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، ہمارے پر ٹیکنالوجی سے اٹیک ہو رہا ہے، اوپر سے اٹیک ہو رہا ہے، زمین سے اٹیک ہو رہا ہے. تو یہ بڑی کامیابی تھی کہ بھارتی فوجی سیٹلائٹس کو جام کیا، جن میں نیویگیشن اور کمیونیکیشن سیٹلائٹس بھی شامل تھی. اب سوچیں بالکل ہی رابطے کٹ گئے. اچھا اس کے بعد بتاتا ہوں نا میں آپ کو اور کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا جی، جو بھارتی وزیر اعظم ہے بی جے پی، ان کے آفیشیل پیج اور اہم دفاعی اداروں سمیت درجنوں ویب سائٹس ہیک کر ڈالی اور ہیک شدہ ڈیٹا کو ڈارک ویب پر فار سیل کر دیا. سیریسلی اب جس طرح ان کے ڈرونز کے اور طیاروں کے جو اسٹریپ ہے وہ پاکستان میں فار سیل ہے، تو اب یہ بھی پاکستان میں جو آئی ڈونٹ نو ان سائٹس کو کیا کہتے ہیں جہاں پر آپ جا کے پرچیزنگ مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ 2,000 میں جو ہے نا تصویریں لگ گئی ہیں. 2,000 میں ہم سے رابطہ کریں، اسکریپ آپ کو مل سکتا ہے. یہ ڈرونز کی بات کر رہی ہوں میں. تو بھائی پاکستانیوں کو آپ اس میں نہیں ہرا سکتے. تو یہ جو سائبر اٹیک کیا گیا اس نے بھی بڑا نقصان پہنچایا. اب سوچیں جب آپ کی کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں اور آپ کی جو بجلی ہے وہ متاثر ہو جائے اور اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہا، تو میں تو اس وقت جو پینک تھا نا انڈین میڈیا چینل سے، وہ دیکھ کر بڑی محظوظ ہو رہی تھی. نہیں لیکن یہ تو کہتے تھے کہ ان کے پاس بڑے بڑے ہیکرز ہیں، ان کو تو بڑا تکیہ تھا اپنی ہیکنگ سکلز کے اوپر، اور آئے دن جی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے. انہوں نے ہمارے اوپر سائبر اٹیک پہلے لانچ کیا. دیکھیں پھر وہی بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن جوابی کارروائی ضرور ہوگی. آپ نے جس میدان میں ہمیں آزمانے کی کوشش کی، وہاں اس میدان میں آپ کو ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب اتنی مار کھائی ہے پھر بھاگ کے ڈونی کے پاس گئے. the role Donny played in all this, مجھے وہ کلپ یاد آ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ پھر اس کے پاس گئے، انہوں نے پھر ثالثی کا کردار ادا کیا اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ایک چیز مجھے بتائیں، اب آئی ایم جسٹ ونڈرنگ اب جو بالی ووڈ ہے اس کے پاس کنٹینٹ کیا ہوگا، کتنا جھوٹ بیچیں گے اپنے عوام کو، کیونکہ ان کے جو ہے نا ان کی فلمز ہی یہی ہوتی ہیں، ہمیشہ پاکستان کو دکھاتے تھے جی ان کا دشمن ہے، اور اس کے بعد یہ ان کے جو پتہ نہیں کون سے ایکٹرز ہیں، وہ ایک بندہ آتا تھا پورے پاکستان کو ہلا دیتا تھا. یہ دیکھیں آپ کو اس فکشنل دنیا سے نکلنا ہوگا. کل ہم نے آپ کو 2-3 دنوں میں جو ریئلٹی چیک دیا ہے نا، آپ کو اس بالی ووڈ کے ایفیکٹ سے نکلنا ہوگا، تبھی آپ کچھ کر سکیں گے، تبھی آپ کے پائلٹ کچھ کر سکیں گے. ہو سکتا ہے وہ بھی ویٹ کر رہا ہو کہ ہماری بالی ووڈ کا کوئی ہیرو آئے اور فائٹ کرے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. یہ جو